ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم بر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جشن کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہو چکا ہے. ہماری فہرست بہت مختصر ہے. انشاءاللہ ہمارے شعراء کے بعد فعلاً جو مداح اہل بیت ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا محمد ظہین رضوی صاحب، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے روبرو ہوں گے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. جشن غدیر ہے اور ظاہر ہے کہ جشن غدیر اتنی آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. یہ الگ بات ہے کہ موجودہ صورتحال کچھ الگ ہے، ورنہ پوری دنیا میں شیعیان آل محمد علیہ السلام پوری آب و تاب کے ساتھ دام درم قدم سخنے جو جیسے ہو سکتا ہے جس سے ممکن وہ جشن غدیر کا انعقاد کرتا ہے اور روز غدیر خوشی مناتا ہے. حالانکہ اسے چھپانے کی بہت کوشش کی گئی، مگر یہ قدرت کا اعجاز ہے کہ اللہ جسے نمایاں کرنا چاہے اسے پوری دنیا مل کے بھی چھپا نہیں سکتی ہے. جشن غدیر منانے والے پوری دنیا میں انتہائی آب و تاب کے ساتھ یہ جشن مناتے ہیں. حالانکہ یہ سارے اختلافات اسی بیس پہ کیے گئے. نذیر ملتانی نے کہا تھا کہ اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئیں، اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئیں،
بدلی نماز اور اذانیں بدل گئیں، دیدار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں، دیدار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں۔ جشن کا آغاز ہو چکا ہے، میں بہت زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا تھا، مگر میری فہرست کے 2 شاعر ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ میرے بھائی حسن کی درخواست بھی ہے، گزارش بھی ہے، حالانکہ مجھے حکم بھی دے سکتے ہیں کہ میں تھوڑا سا زیادہ وقت لینا مجھے پڑ رہا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئیں، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئیں، دیدار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کا قول اور اللہ کا فرمان اچھا ہے، نبی کا قول اور اللہ کا فرمان اچھا ہے، علی کی مدح کرنے کے لیے قرآن اچھا ہے، نبی کا قول اور اللہ کا فرمان اچھا ہے، علی کی مدح کرنے کے لیے قرآن اچھا ہے، نمازیں مجلسیں اشک عزا شبیر کا ماتم، سفر کے واسطے تو بس یہی سامان اچھا ہے، نمازیں مجلسیں اشک عزا شبیر کا ماتم، سفر کے واسطے تو بس یہی سامان اچھا ہے، جہاں مجلس نہیں ہوتی، جہاں ہوتی نہیں محفل، یقیناً ایسی بستی سے تو قبرستان اچھا ہے، جہاں مجلس نہیں ہوتی، جہاں ہوتی نہیں محفل، یقیناً ایسی بستی سے تو قبرستان اچھا ہے، یقیناً ایسی بستی سے تو قبرستان اچھا ہے۔ چلاؤ دور زمزم کا میں اطہر کا کوثر کا، چلاؤ دور زمزم کا میں اطہر کا کوثر کا، ولا کی میں کا صحبہ کا غدیر خم کے ساغر کا، ولا کا آئینہ دیکھو اٹھاؤ ذائچہ پھینکو، ستاروں کا لکیروں کا نصیبوں کا مقدر کا، ارے او کم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ، خزف کا ریت کا ذرات کا کنکر کا پتھر کا، کسی پارکھ نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے، شرف عمار کا میسم کا قمبر کا ابوذر کا، کسی پارکھ نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے، شرف عمار کا میسم کا قمبر کا ابوذر کا، علی کے در سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے معنی، بہادر کا جری کا شیر کا زیغم کا صفدر کا، علی کے در سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے معنی، بہادر کا جری کا شیر کا زیغم کا صفدر کا، نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے پتہ معلوم ہے ہم کو، نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے پتہ معلوم ہے ہم کو، بہشتی راستوں کا موڑ کا منزل کا رہبر کا، نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے پتہ معلوم ہے ہم کو، بہشتی راستوں کا موڑ کا منزل کا رہبر کا، علی والوں کی بخشش کے لیے قدرت نے بخشا ہے، وسیلہ 5 کا 12 کا 14 کا 72 کا، علی والوں کی بخشش کے لیے قدرت نے بخشا ہے، وسیلہ 5 کا 12 کا 14 کا 72 کا۔ آئیے ان مصروں کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں اپنے بڑے بھائی مولانا محمد ظہین رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں اس عید غدیر کے پرمسرت موقع پر آپ تمامی حضرات کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہی کے ساتھ یہ دیکھیے گا غدیر کے سلسلے سے کہ رخسار ممکنات کا اعادہ غدیر ہے، رخسار ممکنات کا اعادہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے، رخسار ممکنات کا اعادہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے، کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیے گا کہ قدرت نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اور اکثر در زہرا پہ جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد، اور کوئی کہتا ہے کہ اوصاف نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اوصاف علی لکھا ہے، غور سے دیکھا جو میں نے پرے فطروس پہ ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے، ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک سلام پیش کرتا ہوں۔ ابھی مولانا گلزار صاحب عزا خانے کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں کربلا کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگر اجازت ہو حضور دیکھیے گا کہ عزم و عمل کی راہ دکھاتی ہے کربلا، کربلا کیا ہے اور کیا پیغام دے رہی ہے، کیا میسج دے رہی، دیکھیے گا کہ عزم و عمل کی راہ دکھاتی ہے کربلا، سوئے ہوئے ضمیر جگاتی ہے کربلا، عزم و عمل کی راہ دکھاتی ہے کربلا، سوئے ہوئے ضمیر جگاتی ہے کربلا، حقہ بیان سب کو سناتی ہے کربلا، سرور نے اپنے خون سے سواری ہے کربلا،
اہل ازا کو جان سے پیاری ہے کربلا، اور کرب و بلا ہے مرکز بنیاد لا الہ، کرب و بلا میں دین نبی کو ملی پناہ، شبیر کائنات کے اصل بادشاہ، سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ، ہاتھ میں تاج یزید نوچ کے پھینکا فرات میں، تاج یزید نوچ کے پھینکا فرات میں، اور جب معرفت کا نور نظر میں سما گیا، تاریکیوں سے لڑ کے اجالوں پہ چھا گیا، ایک اجنبی جو شہ کی پناہوں میں آ گیا، ذرے کو آفتاب کا درجہ عطا کیا، پتھر تہر تراش کے ہیرا بنا دیا، پتھر تہر تراش کے ہیرا بنا دیا، اور صحرائے خوفناک امیروں کی سرزمین، پہلے یہ کربلا تھی لٹیروں کی سرزمین، ہے 1400 برس سے دلیروں کی سرزمین، جب قافلہ حسین کا اس پر ٹھہر گیا، جتنا چڑھا تھا ظلم کا پانی اتر گیا، اور ظلم و ستم کی آگ لگی تخت و تاج میں، شبیر کو عروج ملا ہر سماج میں، خود لٹ گیا یزید امیہ کی لاج میں، اور انکار شہ کی تیغ جو سر پہ اتر گئی، بیعت تڑپ کے شام کی سرحد پہ مر گئی، بیعت تڑپ کے شام کی سرحد پہ مر گئی، اور ممکن نہ تھا جو کام کسی نوجوان سے۔ دیکھیے کہ جناب علی اصغر کے حوالے سے کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کے کربلا کے میدان میں پہنچے تو آدھا کی طرف سے یہ کہا دیکھیے قرآن لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو آل محمد کے گھرانے کا معجزہ ہے کہ جب بھی کوئی چادر کے نیچے آتا ہے تو کفر یہی سمجھتا ہے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی، یا قرآن ہے یا علی۔ تو دیکھیے گا کہ جب علی سوئے شب ہجرت میں تو کیا ہوا، اللہ نے جب مولا کائنات سو گئے تو اللہ نے جنس کو دیکھا، ابتدا دیکھی، انتہا دیکھی، ذہن کی پرواز دیکھی، دل کی گہرائی دیکھی، تنہائی کی زندگی دیکھی، وفا دیکھی، وفاداری دیکھی، ابتدا سے انتہا تک دیکھ لیا، پرکھ لیا، کوئی داغ تو نہیں، کوئی دھبا تو نہیں، بے داغ نگینہ ہے میرے خزانے کے لائق ہے۔ اب بادشاہ سوچتا ہے اس بیش قیمت نگینے کی قیمت کی ادا کی جائے، ایک مرتبہ خود ہی فرض کرتا ہے کہ میری رضا اس کی ہو جائے، اس کا نفس میرا ہو جائے۔ تو سنیے گا کہ عزم و عمل کی راہ دکھاتی ہے کربلا، سوئے ہوئے ضمیر جگاتی ہے کربلا، حق کا بیان سب کو سناتی ہے کربلا، سرور نے اپنے خون سے سواری ہے کربلا، اہل ازا کو جان سے پیاری ہے کربلا، کرب و بلا ہے مرکز بنیاد لا الہ، کرب و بلا میں دین نبی کو ملی پناہ، شبیر کائنات کے اصل بادشاہ، سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ، ہاتھ میں تاج یزید نوچ کے پھینکا فرات میں، اور جب معرفت کا نور نظر میں سما گیا، تاریکیوں سے لڑ کے اجالوں پہ چھا گیا، ایک اجنبی جو شہ کی پناہوں میں آ گیا، ذرے کو آفتاب کا درجہ عطا کیا، پتھر تہر تراش کے ہیرا بنا دیا، صحرائے خوفناک امیروں کی سرزمین، پہلے یہ کربلا تھی لٹیروں کی سرزمین، ہے 1400 برس سے دلیروں کی سرزمین، جب قافلہ حسین کا اس پر ٹھہر گیا، جتنا چڑھا تھا ظلم کا پانی اتر گیا، اور دیکھ ممکن نہ تھا جو کام کسی نوجوان سے، بے شیر نے کیا تھا وہ سوکھی زبان سے، جب حرملا نے تیر چلایا کمان سے، اصغر نے ہنس کے موڑ دیا رخ جہاد کا، منصوبہ فیل ہو گیا ابن زیاد کا، منصوبہ فیل ہو گیا ابن زیاد کا۔ درود بھیجے آواز بلند محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ جذبہ نصرت اسلام نے دکھلایا کمال، ماشاءاللہ۔ جذبہ نصرت اسلام نے دکھلایا کمال، ٹھہرے ٹھہرے سے لہو میں بھی روانی آئی، ماشاءاللہ۔ جذبہ نصرت اسلام نے دکھلایا کمال، ٹھہرے سے لہو میں بھی روانی آئی، عشق شبیر میں جب ہو گئے بالکل بوڑھے، تب حبیب ابن مظاہر کو جوانی آئی، عشق شبیر میں جب ہو گئے بالکل بوڑھے، تب حبیب ابن مظاہر کو جوانی آئی۔ بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے آپ۔ نبی کی بات کرتے ہیں، علی کی بات کرتے ہیں، نبی کی بات کرتے ہیں، علی کی بات کرتے ہیں، علی والے ہمیشہ زندگی کی بات کرتے ہیں، نبی کی بات کرتے ہیں، علی کی بات کرتے ہیں، علی والے ہمیشہ زندگی کی بات کرتے ہیں، سنا ہے غیر بھی کرتے ہیں دعویٰ عشق حیدر کا، تعجب ہے کہ اندھے روشنی کی بات کرتے ہیں، سنا ہے غیر بھی کرتے ہیں دعویٰ عشق حیدر کا، تعجب ہے کہ اندھے روشنی کی بات کرتے ہیں۔ میری فہرست کے جو شعراء تھے وہ ابھی تک نہیں آئے، اور میں اپنی طرف سے خدمت مدح امیر المومنین کر کے خطیب جشن کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ ایک بار صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اگر زحمت نہ ہو تو ایک بار اور پڑھتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چلیں ایک بار اور صلوات پڑھ دیں آپ. اللهم صل علی محمد. صل على محمد وآل. ان 4 مصروں سے میں مولانا کشور عباس صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ اہل ایمان ہیں سب لینے کو نور آتے ہیں. واہ. اہل ایمان ہیں سب لینے کو نور آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں بسط کیف و سرور آتے ہیں. کیوں نہ محفل میں چلے آئیں حسینی سارے، شمع جلتی ہے تو پروانے ضرور آتے ہیں. میں گزارش گزار ہوں مولانا کشور عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے استاد بزرگوار قبلہ صاحب کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے استاد محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ یہ غدیر ایک شیعوں کی طرف سے ایک من گھڑت کہانی ہے، افسانہ ہے یا ایک حقیقت ہے. تو اس سوال کے ضمن میں مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند. اللہم صل صلی علی محمد و آل محمد. غدیر ایک زندہ حقیقت ہے اور اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے سفر کرتا کرتا پیغمبر گرامی اسلام ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور پیغمبر گرامی اسلام کے اعلان رسالت کے بعد پتھروں کی بارش میں، لہو لہان بدن میں، ابتر کے تانوں سے لے کر سحر اور مجنون کے تانوں تک، ان تمام تر سختیوں، مشکلات اور تلخیوں کا سفر طے کرتے کرتے آج رسالت اپنے نتیجہ خیز مقام پر پہنچی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے عزیزان محترم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کا آخری سال ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اور اس وقت مورخین نے لکھا ہے کہ صرف مدینہ کی آبادی 80,000 تھی. لوگ مدینہ سے شریک ہوئے. اور ایک بڑا ظریف نکتہ ہے کہ امیر المومنین اس وقت کہاں تشریف فرما تھے؟ مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے، یا کسی جزیرہ عرب کے کسی اور شہر میں تھے؟ امیر المومنین کیا پیغمبر کی ہمراہی میں مکہ پہنچے یا کسی اور شہر سے مکہ تشریف لے آئے؟ پیغمبر گرامی اسلام مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. امیر المومنین یمن سے اپنے اصحاب با وفا کے ہمراہ روانہ ہوئے. مکہ میں جب حجت الوداع کے مراسم جس قدر باوقار، پرشکوہ اور باعظمت طریقے سے انجام پا سکتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں اختتام پذیر ہوئے. حج اپنی اختتامی مراحل میں پہنچا اور تمام حاجیوں نے پیغمبر کی معیت میں، پیغمبر کی سرپرستی میں، پیغمبر کی ہمراہی میں یہ روحانی، یہ علمی، یہ نبوی سفر، یہ ایک عظیم کاروان پیغمبر کی ہمراہی میں اپنے وطن اور اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کو نکلا. توجہ ہے.
جیسے یہ نکلا تو مورخین نے اس کی مکمل تفصیل اور اس کا وقت بہ وقت، شہر بہ شہر، قریہ بہ قریہ، جگہ بہ جگہ، منزل بہ منزل، گاہ بہ گاہ لکھی ہے کہ یہ کاروان، یہ عظیم کاروان پیغمبر کی ہمراہی میں چلتا چلتا، جب یہ کاروان تو جو ہے حضرات کی جوفہ کی سرزمین اور راس کے بعد خشک اور جلا دینے والے بیابان اور صحرا میں داخل ہوا تو اس وقت زوال کا وقت تھا، زوال کا وقت قریب تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں زوال کا وقت، بیابان اور اس صحرا کی گرم ریت، سرزمین حجاز کا آگ برساتا سورج، نہ سایہ نہ سبزہ نہ گھاس، بلکہ صرف چند جنگلی درخت تھے جو گرمی کا بڑی سختی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن اس سفر کی لطافت دیکھیے کہ یہ ایسا بے نظیر سفر ہے کہ اس سفر کی روحانی اور نبوی اور امامت اور ولائی توجہ ہے آپ لوگوں کی، اس سفر کی بے نظیر علمی، روحانی اور نبوی ولائی مٹھاس نے ان تمام تر تکلیفوں کو آسان بنا رکھا تھا۔ توجہ ہے، یا اچانک ایک اعلان ہوتا ہے کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جب اس صحرا میں سارے لوگ جمع ہو گئے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، سارے لوگ جمع ہو گئے تو پیغمبر گرامی اسلام کے مؤذن نے اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ پیغمبر گرامی اسلام کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھنے کی سب لوگوں کو دعوت دی۔ تو جلدی جلدی سارے مسلمان وضو بنا کے اپنے پلانوں کو ایک طرف رکھ کے اپنے اونٹوں کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر کے جلدی جلدی اس گرم ماحول میں، ایسا ماحول تھا کہ ایک چادر کا حصہ پاؤں کے نیچے اور ایک سر کے اوپر پیغمبر کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز میں زیادہ تو نہیں پڑھ رہا، نماز ظہر جیسے ہی ختم ہوئی پیغمبر گرامی اسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے با وفا صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، تمہیں حج مبارک ہو، نماز مبارک، روزے مبارک، یہ اسلام مبارک، لیکن رکو، میں آج تمہیں پروردگار کی طرف سے ایک نیا پیغام سنانے والا ہوں۔ تو سر ابھی ہے موڈ نیا پیغام سنانا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ یہاں تو ٹھنڈا ماحول ہے، علمی ماحول ہے، اور ایک قوم کا بڑے پرسکون ماحول سے بیٹھے ہیں، لیکن وہ تو بڑے، آپ تو پتہ ہے نا آپ کو، ہم طالب علم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو اپنے حجروں کی طرف جانے کے لیے جلدی کر رہے ہوتے ہیں، جی حجرے میں جانا ہے، اپنی کلاس میں جانا ہے، ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں نماز ظہر کے بعد تو ویسے عموماً مدرسوں میں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہاں تصور کیجئے کہ جس سرزمین پر سورج آگ برسا رہا تھا اور اس بیابان کی کیفیت، اور پیغمبر گرامی اسلام نے انہیں رکنے کا حکم دیا، جیسے یہ حکم صادر فرمایا تو سارے لوگ ٹھہر گئے۔ اب دیکھیے کہ ولایت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، لیکن نہ کوئی منبر ہے، نہ کوئی موقع محل ہے۔ یا رسول اللہ، یہی اعلان آپ مدینے میں جا کے کر سکتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہی سارے لوگ، کیا ضرورت پڑی اس گرمی میں یہاں اعلان کرنے کی؟ مسجد میں کر سکتے تھے۔ یہی اعلان آپ حج کے موقع پر کر سکتے تھے۔ تو پیغمبر نے یہاں اعلان کر کے بتا دیا، نماز کا اعلان مسجد میں، روزے کا اعلان مسجد میں، یہ سارے اسلام کا اعلان، میں حج کا اعلان مسجد، منبر
اور محراب پر کرتا رہا، لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فقط ولایت کا اعلان ہے، جسے مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منبر کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چوک کا اعلان ہے۔ چوک پہ اعلان کر کے دنیا والوں کو بتاؤں گا، دنیا والوں علی کی ولایت واجب ہے۔ پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان مسجد میں نہیں کیا، علی کی ولایت کا اعلان چوک میں کیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اور ایک بڑا مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنے آس پاس دیکھا اور سامنے امیر المومنین کو پایا، امیر المومنین کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے ساتھ اوپر کھینچ کر اس اونٹوں کے پلانوں سے جو منبر تیار کیا گیا تھا اس پر امیر المومنین کو ساتھ لے گئے، اور پھر ایک اقرار لیا، اور پھر انہیں ایک خبر دی کہ میں عنقریب آپ کے درمیان سے جانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد جب اقرار لے چکے کہ آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، تو اس کے بعد امیر المومنین کے ہاتھ کو پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ فریقین کی کتب نے لکھا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدیاں نظر آنے لگیں، اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میرے خیال میں نے شاید آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم لے لیا ہے، لیکن اگر آپ اس عید غدیر کا قرآنی تعارف اگر دیکھنا چاہیں تو میرے خیال میں کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ غدیر یعنی تکمیل رسالت کا دن ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ غدیر یعنی امامت کے آغاز کا دن ہے، وَمَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ غدیر یعنی کفار اور مشرکین کی مایوسی اور نا امیدی کا دن ہے، اليوم یعس الذین کفروا، ایسے ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غدیر یعنی کفار اور مشرکین کے منہ پر ایک تماچا رسید کرنے کا دن ہے۔ غدیر یعنی اکمال دین کا دن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ غدیر یعنی اطمینان اتمام نعمت کا دن ہے، واتممت علیکم نعمتی۔ غدیر یعنی اس دن ما انزلہ کی واضح اور روشن تفسیر ہو رہی ہے۔ غدیر یعنی خداوند متعال اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما رہا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت سے اور بالخصوص اپنے استاد بزرگوار کی خدمت سے اجازت چاہوں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مختصر اور جامع بیان سماعت فرما رہے تھے علی جناب مولانا کشور عباس صاحب قبلہ کی زبانی۔ حالانکہ کشور بھائی بار بار پوچھ رہے تھے کہ زیادہ وقت تو نہیں لے رہا ہوں، میں ان سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بھی آپ نے ظہر پڑھائی ہے، مغرب تک کا وقت ہے ہمارے پاس۔ مسئلہ نہیں، بہت بہترین بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ موصوف کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں حقیقی طالب علم بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھ دیں باواز۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ آغاز بیان ہوا کہ دشمنوں نے بہت کوشش کی غدیر کو چھپانے کی، یہاں تک کہا گیا کہ شیعوں کی من گڑنت کہانی ہے یہ غدیر۔ یہ ایک حقیقت ہے، اللہ جو کائنات کا خالق ہے، اللہ جو فطرت کا بھی خالق ہے، اگر وہ چاہے تو فطرت بدل بھی سکتا ہے۔ طوفان جب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون غریب ہے اور کون امیر۔ طوفان کی فطرت ہے ہر چیز کو بہا لے جانا، لیکن اللہ چاہے تو اس کی فطرت بدل کے نوح کی کشتی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آگ کی فطرت ہے جلا دینا، کوئی بھی چیز اس کے حوالے کی جائے وہ نیست و نابود ہو جائے گی،
لیکن اللہ چاہے تو آگ کی فطرت کو بدل سکتا ہے اور ابراہیم کو اسی آگ میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دشمن اپنی لاکھ کوششیں کرتا رہا غدیر کو مٹانے کے لیے، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش کرا سکتا ہے، اور فرعون لاکھ سازشیں کرے کہ موسیٰ کو ختم کر دے، مگر وہ اپنی ناکام اور ناپاک سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غدیر مٹانے والے مٹ گئے، لیکن غدیر کل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غدیر کسی لاوارث کے نام سے نہیں منائی جاتی، بلکہ اس کا وارث آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ امام کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک بار اور صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قبلہ کے استقبال میں ایک بار اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ مظہر ذات خدائے ازلی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا عامر نچوی صاحب کا استقبال کر رہا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ مظہر ذات خدائے ازلی کہتے ہیں، اس کو احمد کا وسیع حق کا ولی کہتے ہیں۔ ذات عقل بشریت سے پرے ہو جس کی، ہم اسی ذات گرامی کو ولی کہتے ہیں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا عامر نچوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم الله بسم الله۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ العبدیۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو اساتذہ محترم کی خدمت میں، آپ تمام برادران کی خدمت میں اس عید مبارک اور عید اللہ الاکبر، عید غدیر کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ صلوات اللہ علیہ و روح لہ الفدا کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ غدیری بننے، اس پر عمل کرنے اور اس غدیر کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں زیادہ زیر زحمت نہیں دوں گا، ایک قرآن کی آیت کا حصہ مختصر آپ کی خدمت میں تلاوت فرمایا، میں صرف اس کا ترجمہ تھوڑا سا 1-2 نکات گزارشات آپ کی خدمت میں اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، قبلہ صاحب کو ٹائم دیتا ہوں۔ جس آیت کا پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ بات ہمارے اندر واضح ہے، فریقین کتابوں میں لکھی گئی کہ جب بھی کوئی آیت پیغمبر گرامی اکرم پر پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل لے کر کے آئے ہیں، تو ہر آیت کو پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کے مجمع میں بیان فرمایا ہے۔ نہ کہ صرف اس کو تلاوت کیا، بلکہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، حتیٰ کہ ان کو سمجھا کر بتاتے رہے کہ یہ وہ حصہ قرآن کا ہے کہ جو جبرائیل اللہ کی طرف سے مجھ پر لے کے آئے ہیں۔
تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی مرحوم نے لکھا کہ جب اس آیت کا یہ حصہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پیغمبر گرامی قدر پہ نازل ہوا تو پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کے مجمع میں اس آیت کے حصے کو پڑھ کے اس کا مصداق اور مفہوم سمجھایا۔ جب پیغمبر اکرم اپنی اس خطبے کی اپنی اس گفتگو کے آخر میں پہنچے تھے، یا ایک انسان جو اعرابی تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا ظاہراً، وہ داخل ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ کوئی نئی آیت جبرائیل لے کر کے آئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلامی کرام نے فرمایا جی ہاں۔ کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اس کا عنوان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ یا رسول اللہ میں تو ان پڑھ ہوں، یا رسول اللہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو آپ مجھے سمجھائیں اللہ کی رسی کیا ہے تاکہ میں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں۔ جو اصحاب کا مجمع وہاں موجود تھا ان میں سے بعض جو تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگے کہ کیسا عجیب انسان ہے، صحابہ رسول میں شمار ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کو اللہ کی رسی کا پتہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے اس کو اللہ کی رسی کا پتہ نہیں ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی تو اللہ کی رسی ہے، اطاعت رسول ہی تو اللہ کی رسی ہے، اطاعت خدا ہی تو اللہ کی رسی ہے، اس کو اللہ کی رسی کا نہیں پتہ۔ لیکن جیسے اس سائل نے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے اللہ کی رسی کیا ہے جس کو میں پکڑ لوں، ویسا ہی پیغمبر ختمی مرتبت نے جواب ارشاد فرمایا انظروا الی ھذا الرجل فانه حبل اللہ، اس آتے ہوئے شخص کو دیکھو یہی اللہ کی رسی ہے۔ وہ عربی کہتا ہے میں نے پلٹ کے دیکھا تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد آل محمد۔ جلدی سے عربی بھاگ کر کے جاتا ہے، امیر المومنین کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے پروردگار تو گواہ رہنا، انی اعتصمت بحبلک، پروردگار میں نے تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے، محمد حسین طباطبائی مرحوم نے لکھا ہے تفسیر میزان کے اندر کہ اس عربی کی الفاظ جیسے ہی ختم ہوئے پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا من اراد ان ينظر رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا الرجل، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ابھی اسی محفل کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس انسان کو دیکھے جس نے علی کو پکڑ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے، فرمایا جب بھی کہیں بھی یہ انسان کہ جس نے آج میری اطاعت کے لیے علی ابن ابی طالب کو پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، گلے لگایا ہوا ہے، جب بھی یہ کبھی بھی کسی کے لیے دعائے خیر کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اگلے اس واقعے کے حصے کو بھی مرحوم نے تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ خلیفہ ثانی کا زمانہ ہے، تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ وہ شخص کہاں ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں دیہات میں آج کل وہ جانوروں کا کاروبار کرتا ہے، جانور چراتا ہے، تو کہا گیا کہ اس کو بلا کے لایا جائے۔ جب اس کو لایا گیا تو خلیفہ ثانی نے درخواست کی اس کے سامنے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری عاقبت بخیر کے لیے دعا کریں، قول رسول اکرم کیونکہ رد نہیں ہوتی تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اس نے یہ الفاظ کہے خلیفہ ثانی کو دیکھتے ہوئے، کہا کہ اگر جس رسی کو میں نے رسول اللہ کے کہنے پہ تھاما تھا، اگر اس اللہ کی رسی کو تم بھی تھامتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری عاقبت خیر ہو، اور اگر اس اللہ کی رسی کو کہ جس کا رسول نے حکم دیا تھا اس سے تم نے منہ موڑا ہے تو تمہاری نہ عاقبت بخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو سکتی ہے۔ ایک آخری نقطہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے افراد معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ ایک طرف سے ولایت امیر المومنین کو آپ اعلان کرتے ہیں، دوسری طرف سے وہ کیونکہ خلافت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے انداز میں خلافت کا اور اپنے روش کی خلافت کا، کیونکہ غدیر کا دن ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو اللہ کے بندے ذرا غور کریں کہ ولایت کب شروع ہوئی، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی وضعیت کیا تھی، جب خلافت شروع ہوئی ہے اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی وضعیت کیا تھی۔
خلافت کس کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، اس کو شروع کرنے والا کون ہے، کون کون موجود تھا، کیوں شروع کی گئی۔ پھر دیکھیں ولایت کیسے شروع ہوئی، شروع کس نے کی ہے، اسباب کیا ہیں اس کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان پیغمبر نے کیا نہیں، پیغمبر سے کروایا گیا ہے۔ پیغمبر نے اپنی خواہش کے تحت علی کو امام نہیں بنایا، یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کا حکم تھا پیغمبر پر کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ سقیفہ میں کس نے آرڈر کیا ہے کہ آپ آ کے خلیفہ بنائیں؟ کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا، اپنی خواہش پہ آئے ہو، اپنے نفس کو سامنے لائے ہو، تمہاری اپنی خواہش تھی۔ دوسری بات، جب پیغمبر اکرم نے اعلان فرمایا ہے کہیں کمرے میں چھپ کے نہیں، کہیں مسجد میں چھپ کے نہیں، چند افراد کے درمیان میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، پیغمبر نے جب خطبہ کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد جب اقرار لے لیا ان سے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر، ہمارے جسم پر آپ حق تصرف رکھتے ہیں، پیغمبر اسلام نے اس کے بعد جو اعلان کیا ہے 1.25 لاکھ کے مجمع نے دیکھا اور جا کے اس کی باقاعدہ تبلیغ کی اپنے ہاں کہ پیغمبر نے یہ اعلان کیا ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ جب آپ خلافت کا اعلان کروانے جا رہے تھے، خلافت بنانے جا رہے تھے، تو وہ کیا میدان میں ہوئی ہے، کسی چوک میں ہوئی ہے، کسی مسجد میں ہوئی، کہاں کرائی آپ نے؟ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ریزن اور علت، کوئی سبب ہی نہیں ملتا ہمیں کہ کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی۔ نتیجہ دیتا ہوں آپ خدمت میں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا، آپ مقابلے بازی کرتے ہیں کہ ولایت ہے اور امامت ہے اور فلاں، یہ کوئی مقابلے بازی نہیں ہے۔ آپ صرف اسی بات کو سمجھ لیں، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ولایت شروع ہوئی ہے وہ غدیر سے شروع ہوئی ہے، خلافت سقیفہ سے شروع ہوئی ہے۔ ولایت کا اعلان کروانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، سقیفہ کو بنانے والے آپ خود موجود ہیں وہاں پہ اعلان کرنے والی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں میرا محمد بولتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ خود بیٹھے اپنے مشوروں سے یہاں بیٹھ کے خلافت کا اعلان کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خلافت جو وہاں آپ کے سقیفہ سے چلی ہے اور وہ امامت جو غدیر سے چلی ہے، کربلا میں آ کے وہ خلافت کے سلسلہ یزید تک پہنچتا ہے اور امامت کا سلسلہ حسین ابن علی تک پہنچتا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہترین بیان، مختصر اور جامع بیان مولانا عامر لچھوی صاحب بیان فرما رہے تھے اور آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ دور پیغمبر سے لے کر بعد پیغمبر تک کا واقعہ، البتہ یہیں سے انہوں نے ایام ازا کا بھی استقبال کر لیا، غدیر سے کربلا تک اسلام پہنچا دیا، اور غدیر کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہماری بلکہ عالم اسلام کی تاریخ میں محفوظ ہے۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ عاشور کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا تھا لِأَلَّا تَنْسُونَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، تاکہ جیسے تم غدیر کو تم نے فراموش کیا ہے ویسے ہی عاشور کو نہ بھول جاؤ۔ بہت سوالات ہوئے شیعیان آل محمد کے ان دو عمل پہ، عید غدیر پہ اور غم عاشور پہ۔ بہت ہی قریبی رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ غدیر اور عاشور میں کیا رشتہ ہے تو ضروری ہے کہ انسان غدیر پڑھ لے اور عاشور دیکھ لے، اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں اپنے بھائی عامر لچھوی صاحب کے جملے سے استفادہ کرتے ہوئے ایک نقطہ آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ غدیر کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ مولانا کشور عباس صاحب نے بتایا غدیر کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ الیوم یئس الذین کفروا، جو کافر تھا وہ مایوس ہو گیا تھا۔ کربلا چل کے دیکھتے ہیں ہوا کیا تھا۔ غدیر میں کفر مایوس ہوا تھا، عاشور میں کفر بے نقاب ہو چکا تھا۔ جو مایوس ہوا تھا اسے اگر دیکھنا ہے تو عاشور میں آ کے دیکھ لے کہ وہ افراد کے جو بغض علی چھپا کر غدیر میں چھپے ہوئے تھے انہی کو حسین ابن علی نے میدان کربلا میں آشکار کر دیا تھا۔ بہت قریب رشتہ ہے، بڑا قریبی رشتہ ہے غدیر اور عاشور میں۔ در حسین پہ رکھا جو سر یقین کے ساتھ، سبحان اللہ، در حسین پہ رکھا جو سر یقین کے ساتھ۔ میں ایک نازک قافیے والا کلام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔
اور اس کے بعد میں خطیب جشن کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ در حسین پہ رکھا جو سر یقین کے ساتھ جناب حر نے کیا خود کو متقین کے ساتھ. در حسین پہ رکھا جو سر یقین کے ساتھ جناب حر نے کیا خود کو متقین کے ساتھ. لگا لیا شہ والا نے حر کو سینے سے کہ آسمان گلے مل گیا زمین کے ساتھ. لگا لیا شہ والا نے حر کو سینے سے کہ آسمان گلے مل گیا زمین کے ساتھ. ہے دست شاہ پہ مخدل میں اصغر معصوم نہیں ہے ایسی انگوٹھی کہیں نگین کے ساتھ. در علی پہ نہ آئے گا بدترین کوئی, در علی پہ نہ آئے گا بدترین کوئی کہ بہترین ہی رہتے ہیں بہترین کے ساتھ. در علی پہ نہ آئے گا بدترین کوئی کہ بہترین ہی رہتے ہیں بہترین کے ساتھ. علی کا چاہنے والا بھی بے نمازی ہے. علی ایک سوال ہے یہ کہ علی کا چاہنے والا بھی بے نمازی ہے. عجب مذاق ہے آل نبی کے دین کے ساتھ. علی کا چاہنے والا بھی بے نمازی ہے. عجب مذاق ہے آل نبی کے دین کے ساتھ. علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے گلزار کہ دوستی نہ کبھی کیجیو لعین کے ساتھ. ان مصروں کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب جشن حجت الاسلام والمسلمین علامہ نصیر الرضا صفدر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے طلاب و مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صل على محمد. واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. اللهم صل على محمد محمد. بزرگان کی موجودگی میں مجھ جیسے طفل مکتب کا کچھ عرض کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. لیکن مولا کائنات امیر المؤمنین کی ولایت مبارکہ اور ذات گرامی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. رسول خدا کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے بیان کیا جائے اور امیر کائنات کا ذکر نہ ہو. مولا امیر المؤمنین کے بارے میں
ایک مستشرق نے کہا اور بعض نے اہل سنت کے بزرگ علماء کی طرف بھی اس کا اشارہ کیا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے، پھر بھی اتنے زیادہ ظاہر ہو کر فضائل سامنے آ گئے کہ اگر مشرق و مغرب کے درمیان چادر بچھا دی جائے اور مولا کے فضائل چن چن کر اس میں رکھنا شروع کر دیے جائیں تو چادر کا دامن اور مشرق و مغرب کا دامن ختم ہو سکتا ہے، علی کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے ہیں اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے ہیں۔ امیر کائنات مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اب ان کے چلنے کا انداز نرالا، منفرد خلیفہ دوم کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ دیکھو علی کیسے تکبر کے عالم میں چلتا ہوا آ رہا ہے، علی کے آنے کا انداز دیکھو، یہ انداز کیسا انداز ہے، فخریہ اور تکبرانہ انداز جو اللہ کو پسند۔ تو خلیفہ نے اس کے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے زمین سے بلند کیا اور ساتھ ہی کہا جانتا نہیں تو کس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟ توجہ ہے؟ الفضل ما شاہدت بہ العادہ، فضیلت وہ ہے جس کا اقرار دشمن کر جائے، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، محبت میں تو سب کچھ جائز، حب الشیء یعمی و یسم، کسی شے کی محبت بہرا بھی بنا دیتی ہے اور اندھا بھی، یعنی محبوب میں کوئی عیب ہو آنکھ سے دیکھ لے نظر نہیں آتا، کسی سے سن لے سنائی، کیوں؟ عشق کا بھوت جو سوار ہے۔ کسی نے کہا تھا مجنوں سے کہ تمہاری لیلا بہت کالی ہے، تو اس نے کہا کہ تیری آنکھ نہیں دیکھنے والی، میری آنکھ سے دیکھ کے وہ کتنی ہے، حسین ہے۔ کہ حب الشیء یعمی و یسم، اب اس نے پکڑا اور کہا کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جانتا نہیں، لولا سیفہ، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، لما قاما عمود الدین، تو آج دین کا عمود ستون قائم ہی نہ ہوتا۔ مولا کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، کس فضیلت کو دیکھا جائے۔ غدیر تو آج کی بات ہے، اعلان غدیر تو آج کی بات ہے۔ جب آدم نے چاہا تو اللہ نے کہا عرش پہ دیکھ، تو عرش کے کیا دیکھا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، نبی کے نام کے ساتھ علی کا لکھا ہوا نام نظر آیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جب جبرائیل کو پیدا کیا تو اس کے پروں کے اوپر اللہ نے اپنی توحید کا، نبی کی رسالت کا اور علی کی ولایت کا پروانہ لکھ دیا۔
غدیر تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ لو اجتمع الناس، اگر پوری کائنات کے لوگ، لو اجتمع الناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، اور لوگ کون سے؟ مکہ مدینہ کے لوگ نہیں، 1400 سال سے لے کر آج تک یا قیامت تک کے لوگ نہیں، بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ، ان کے لیے فرمایا لو اجتمع الناس، اگر پوری کائنات کے لوگ جمع ہو جاتے علی حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت پر، علی کی ولایت پر اگر پوری کائنات کے لوگ جمع ہو جاتے، لما خلق اللہ النار، تو اللہ نے جہنم کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا. یہ آج کی بات نہیں، یہ اعلان اسی لیے تو اتنا عظیم اعلان ہوا کہ رسول خدا سے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے تو کن سے ڈر ہے؟ علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں تو رسول خدا کو کن سے ڈر ہے؟ یہودیوں سے ڈر ہے. یہودیوں سے ڈر ہوتا تو اپنی رسالت کا یہ اعلان نہ کرتے. عیسائیوں سے ڈر ہے، مسلمانوں سے ڈر ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ گارنٹی دے دی، واللہ یعصمک من الناس، جن لوگوں سے آپ کو کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، واللہ یعصمک، اللہ آپ کو ان سے بچائے گا. اللہ نے گارنٹی دے دی. اور پھر بھی ہچکچاہٹ ہے اعلان کرنے میں، وہ ڈر اتنا زیادہ تھا، خوف اتنا زیادہ طاری ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، میرے حبیب اگر یہ اعلان نہ ہوا، یہ کام آپ نے سر انجام نہ دیا، تو جان لو فما بلغتا رسالتہ، گویا آپ نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. نہ نماز کا کوئی کام کیا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ یہ کانٹوں پہ جو چلتے رہے، جو آپ کے اوپر گندگی ڈالی گئی، جو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، جو جنگوں میں الجھایا گیا، جو آپ کے دانت مبارک کو شہید کیا گیا، جو طرح طرح کے مصائب و علائم اور اذیتوں کا آپ کو نشانہ بنایا گیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اگر یہ اعلان نہیں کیا. سوالیہ نشان لگا دیا پوری سیرت نبوی کے اوپر، سوالیہ نشان لگا دیا کہ یہ اعلان بہت ضروری اعلان ہے. اور پھر رسول خدا نے جب لوگوں کو ایک صحرا میں، ایک تیلاب کے کنارے جمع کیا، اور شامیانے چادروں سے لوگوں نے بنائے، تازی حج کر کے آ رہے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ حج کے بعد حاجیوں کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتا ہے. جانتے ہیں کہ جب آدمی حج کرنے کے لیے، قبلہ صاحب حج کر کے آئے ہوئے، مجھے تو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، اللہ سنگریزے مرواتا ہے، طواف کرواتا ہے، مینا میں ٹھہراتا ہے، مشر میں ٹھہراتا ہے، قربانیاں تک دلوا دیتا ہے، اور آخر میں کیا کرتا ہے؟ سر منڈوا دیتا ہے. ٹینڈ چٹ فی السماوات و رڑیاں، سارے سر کی رڑی کرا دیتا ہے. اب گرمی کا عالم،
اور سر پہ بال نہیں. اور پھر رسول خدا چاہتے تو ممبر عالی شان لگواتے. اعلان جو بہت بڑا ہے تو ممبر ایک عالی شان لگواتے. کیا رسول خدا مدینہ والا ممبر غدیر میں منگوا نہیں سکتے تھے؟ جب آصف بن برخیہ جس کے پاس اسم اعظم میں سے ایک حرف کا علم تھا، آصف بن برخیہ کے پاس اسم اعظم میں سے ایک حرف کا علم، اور جس کے پاس 72 حرف کا علم، اور وہ ایک حرف کے علم کے بل پر یمن سے فلسطین میں چشم زدن میں تخت بلقیس کو منگوا سکتا ہے، تو ہمارا نبی 72 حرف کا علم رکھنے والی ذات ایک اشارے سے ممبر منگوا سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا. کہا کہ پلانوں کا ممبر بناؤ. کچاوے، پلان کس کو کہتے ہیں؟ کچاوا. کچاوا کسے کہتے ہیں؟ جو اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے سواری کو بٹھانے کے لیے، سامان کو رکھنے کے لیے. ان کا ایک نرالا ممبر بنایا تاکہ جب تک یہ نرالا ممبر لوگوں کو یاد رہے گا، ممبر پہ جو کہا ہے وہ بھی یاد رہے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ یہاں مجلس کا اہتمام، جشن کا اہتمام ہوا تو ممبر لگایا گیا، کرسی، سپیکر. یہ بھول جائے گا آپ کو، یہ بھول جائے گا کہ یار جشن پہ گئے تھے، پتہ نہیں کرسی رکھی ہوئی تھی یا لکڑی کا کوئی ممبر تھا، یہ بھول سکتا ہے. لیکن اگر میں گھڑے کے اوپر کھڑے ہو کر، چاٹی کے اوپر کھڑے ہو کر یہاں کوئی اعلان کر دوں تو وہ کبھی نہیں بھولے گا. جب بھی مجھے آپ دیکھیں گے یہ وہ مولوی جا رہا ہے جس نے گھڑے کے اوپر مجلس پڑھی تھی. یاد ہے کہ نہیں؟ بولو. جو علی کے ذکر میں نہیں بولتا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا. جو ذاکروں نے پڑھایا تو ہے آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تھوڑا جا جکا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ ولایت، ماشاءاللہ. اب پلانوں کا ممبر بنا کر رسول خدا اس کے اوپر تشریف لے گئے، کیونکہ ابھی سن رہے تھے 1,24,000 کا مجمع، سارے لوگوں کو دکھانا. پھر سپیکر بھی نہیں ہے، نبی کی آواز، نبی معصوم ہے، نبی کی آواز کتنی عظیم ہے. توجہ کیا آپ نے؟ جب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا تو اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو. ابراہیم نے مکہ میں کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تو تاریخ نے لکھا کہ جو بچے شکم مادر میں تھے انہوں نے بھی ابراہیم کی آواز کو سنا. یہ معصوم کی آواز کی طاقت ہے. تخت بلقیس کو اشارہ دیا تو یمن سے فلسطین میں چشم زدن میں آ گیا. سلیمان پیغمبر کا منبر اور ان کی پرواز جاری ہے کہ نیچے وادی النمل نظر آئی. وہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں، وادی النمل کہتے ہیں چوینٹیوں، قبیلیاں جس کو سریکی میں کہتے ہیں، چونٹیوں کی وادی، اور سر کے بالوں کی مقدار چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں. تو
کیا ہوا، ایک جو سردار تھی ان تمام کی، اس نے کہا کہ جلدی کرو، اپنے آپ کو بلوں میں محفوظ کر لو، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں اپنے قدموں کے نیچے تمہیں روند نہ دے۔ توجہ ہے؟ اور حضرت سلیمان پرواز کر رہے ہیں آسمان میں۔ آج کل جہاز نے بتایا کہ وہ بادلوں کے اوپر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے حضرت سلیمان بھی بادلوں کے اوپر جا رہے تھے۔ وہاں حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ معصوم کی آپ کو طاقت بتا رہا ہوں، سماعت، پہلے بولنے کی، اب سماعت کتنی تیز ہے کہ وہاں سے اس چیونٹیوں کی بات کو سن لیا۔ اپنے جانشین سے کہا کہ جاؤ، جس چیونٹی نے یہ کہا ہے اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ توجہ ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں چیونٹیاں موجود ہیں، اور اس وسیع پیغمبر نے اسی چیونٹی کو آ کر پکڑا جس نے کہا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو ہر ایرے غیرے کو نبی کا وسیع نہ سمجھ لینا۔ نبی کے وسیع کے لیے اتنی طاقت کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یا علی ہم سے مسئلہ پوچھا جائے تو پوچھ کر بتاتے ہیں، آتا ہو تو بتاتے ہیں، نہ آتا ہو تو پوچھ لیتے ہیں۔ آپ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو مولا مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا یا علی میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تو نے سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، فوراً کہہ دیا کہ 5 ہیں۔ کہا مولا میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، توجہ، میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں، یوں ہاتھ کیا، ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ 5 ہیں۔ علی جلال میں آ کے فرماتے ہیں کہ جس طرح تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے رہتی ہیں، پوری کائنات ابو طالب کے بیٹے کے سامنے ہر وقت اسی طرح رہتی ہے۔ اب اعلان کیا پلانوں کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر، سارے لوگ آواز سن رہے ہیں، اور رسول خدا نے جو بغض رکھنے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولا کہا ہے نا اس کا معنی دوست ہے، اس کا معنی ساتھی ہے، اس کا معنی فلاں ہے فلاں ہے، 30-40 تک اس کے معنی کر دیے۔ توجہ ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ دشمنان اہل بیت نے قرآن کے معنی بدل دیے، حدیث کے معنی بدل دیے، لفظ وہی ہے، اس کے معانی کو تبدیل کر دیا، اور لکیر کے فقیر ہمارے لوگ بھی بڑے بڑے برجستہ علماء ہیں اسی کے اوپر چل رہے ہیں، جو معنی انہوں نے کیا اسی معنی پر۔ رسول خدا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات۔ انہوں نے اہل بیت کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے ترجمہ کیا کیا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، حالانکہ ہر جگہ کا معنی ماں نہیں ہے، ہر جگہ کا معنی، مکہ کا کیا نام ہے؟ القری، تو کیا یہ زمین کی ماں ہے؟ مرکز، یہاں اس کا معنی کیا ہوا؟ مرکز، کہ پورے قرائے ارض کا مرکز ہے کون؟ مکہ۔ تو ہر جگہ دلیلیں بہت زیادہ ہیں، ہر جگہ اس کا معنی کا معنی سے امامت بھی اخذ ہوئی۔ نبی نے فرمایا کہ جنت آئمہ کے قدموں کے نیچے ہے، اور انہوں نے کیا کیا ترجمہ کہ ریگن اور بل کلنٹن کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی
आखिर वो भी तो माएँ हैं, गोरबाचोव की माँ भी तो माँ है, राजीव गांधी की माँ भी तो माँ है, इमरान खान की माँ भी तो माँ है। तो आइमा, और इसकी दलील क्या है कि सादे के आले मोहम्मद बैठे हुए यूं फरमाते हैं कि मेरे कदमों के नीचे क्या है, यूं बैठे हैं, फरमाते हैं कि इन कदमों के नीचे क्या है। सहाबा हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं यब्ने रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए। मौला फरमाते हैं कि इन कदमों के नीचे जन्नत है और इन कदमों से दूरी में जहन्नम है। उन्होंने मौला के माना को भी बदल दिया कि इसका माना दामाद है, किसी ने कहा दोस्त है, किसी ने कहा हमसाया है। मैं कहता हूं कहीं दूर जाने की जरूरत, नबी के फरमान को देखो, युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा, नबी की बाज कलाम बाज की तफसीर करती है। नबी ने ऐलान विलायत से पहले क्या कहा, अलस्तो औला, अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला। ये औला क्यों कहा, क्योंकि अभी औला के बाद कहना है मौला, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि इस औला का जो माना है मन कुन तो मौला का वही माना है। अब बुग़्ज़े अली रखने वाले भी मौजूद हैं उसी बज़्म में, लेकिन नबी फरमाते हैं आओ अली को मुबारक दो, और कुछ लोगों को नॉमिनेट किया कि नाम लेकर कहा आओ अली को मुबारक दो बे इमरातिल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन कहकर। तो कहा बखन बखन लका यब्ना अबी तालिब लक़द अस्बहता व अमसैता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिना, कि ऐ अली, ऐ अबू तालिब के बेटे, आज के बाद आप मेरे भी मौला और हर मोमिनो मोमिना के भी मौला। तो जो है कि नहीं, मुबारकबादें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब मदीना में आए तो बुग़्ज़ अली रखने वाला एक शख्स हारिस बिन नौमान फहरी आया, या रसूल अल्लाह आपने हमें नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का, हज का, ज़कात का, हमने हर एक हुक्म की तामील की, अब जब इस दुनिया से जा रहे हो तो हमारे ऊपर अली को सवार करके जा रहे हो, क्या ये ऐलान जो गदीर में आपने किया है अपनी तरफ से किया है या अल्लाह की तरफ से? कितने जाहिल मुआशरे के लोग, नबी के परवरिश करदा और तालीम हासिल की हुई, आज हमारे शागिर्द अगर नालायक निकले तो कोई अफसोस की बात। नबी से पढ़कर उसे हारिस को पता न चला कि जिसकी जुबान पर वमा यंते को अनिल हवा इन होवा इल्ला वहयुन युहा की मोहर लगी हुई है, वो अपनी तरफ से ऐसा बड़ा ऐलान कैसे कर सकता है? तो अहले सुन्नत की 33 किताबों में ये मौजूद है, अल-गदीर में तफसील मौजूद है। अल्लामा अमीनी ने लिखा कि नबी का रंग सुर्ख हो गया और 3 बार कहा मिनल्लाह मिनल्लाह मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं। अब ऐसा ना समझे कि आप हौजे में पढ़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़े हौजे का पड़ा हुआ था, नबी का हौजा, वहां से मक्का में पढ़ता रहा, फिर मदीना के हौजा में पढ़ा हुआ। अब उसने सुन रखा था, बल्कि कुरान में पढ़ चुका था कि नबी के होते हुए अजाब नहीं आएगा। मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, मेरे हबीब जब तक तू इनमें है मैं इन लोगों पर अजाब नाज़िल। अब वो हाथ खड़े कर देता है, चालाकी देखो मक्कार की, कि अगर आप अपने दावा में सच्चे हो तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे ऊपर अजाब नाज़िल हो, क्योंकि
کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں مسجد النبوی میں عذاب تو آئے گا نہیں، میں کہوں گا دیکھو نبی نے اپنے بھائی کی محبت میں غرق ہو کر یہ اعلان کیا ہے، اللہ کا ہوتا تو میرے اوپر عذاب آ جاتا، عذاب آیا نہیں، یہ تو بھائی کی محبت میں کیا، لیکن جاہل تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اللہ کا اعلان کن کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو منکر ولایت ہیں، وہ اس سے بچنے والے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ سأل سائل بعذاب، کہ اے حارث سائل نے سوال کیا ایسے عذاب کا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، جو کافروں کے لیے ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو ولایت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں کفر میں چلا جاتا ہے، اور آج اس کے لیے عذاب سے کوئی چھوٹ۔ تو تاریخ نے کیا بتایا؟ آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا اور وہ فنار ہو گیا۔ توجہ ہے، اب اس نے گستاخی کی ہے ولایت کی، گستاخی کی ہے ولایت کی۔ گستاخی کرنے والا کون ہے؟ حارث، اس کا نام کیا ہے؟ اور یہاں مجھے ایک اور حارث یاد آ رہا ہے، مرحب کا بھائی، خیبر میں جو اللہ کا دشمن ہے، آیا نبی کے مقابلے میں، تو جو ہے نبی کے مقابلے میں اس حارث کو قتل کر دیا کس نے؟ علی نے۔ وہ توجہ ہے یا نہیں؟ حوضے میں یہی پڑھا ہے، پتہ ہی نہیں۔ مرحب کے بھائی حارث کو جو نبی کے مقابلے میں آیا، قتل کیا کس نے؟ علی نے۔ اور یہ حارث جو ولایت کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن نہیں ہے، صحابی رسول ہے، اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، منکر ہے ولایت کا، میدان میں آیا، ولایت کا انکار کیا، تو اس پہ عذاب آیا کس کی طرف سے؟ اس حارث کو، مرحب کے بھائی حارث کو قتل کیا علی نے، دشمن تھا اللہ کا۔ اس حارث کو جو دشمن ہے علی کا، قتل کیا اللہ نے۔ تو یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ آج کے بعد اللہ اور علی کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا کہ یا علی تو میرے دشمنوں کو مارتا جا اور میں تیرے دشمنوں کو مارتا جاؤں گا۔ اور یہ دیکھیے کہ حارث کے لیے عذاب کہاں سے آیا؟ آسمان سے، اور آیا کیا؟ پتھر کی صورت میں۔ اور یہ منکر ہے کس کا؟ ولایت کا۔ ولایت کا انکار کیا تو آسمان سے پتھر کا عذاب نازل ہوا۔ ذرا پیچھے چلے جائیں، ذرا پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں، تھوڑا سا پیچھے جائیں اور آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر ابرہہ نے چڑھائی کی، حملہ کیا، خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو لوٹ لینا چاہتے تھے۔ جو لوگ حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھے انہیں لوٹ لینا چاہتے تھے اور خانہ کعبہ کو گرا دینا چاہتا تھا۔ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ توجہ ہے، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا، اور عذاب کیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھیوں والا ابرہہ جو خانہ کعبہ کو اپنی طاقت اور زور کے بلبوتے پر گرانے کے لیے آیا تھا، لوگوں کو لوٹ مار کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے ان کا کیا انجام کیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، سنگریزے برسے جو ابابیل کی صورت میں آئے اور ان کے سروں پہ لگے اور وہ لوگ فنار ہو گئے۔ تو خانہ کعبہ کو گرانے والے آئے، ان کے سروں پر جو عذاب نازل ہوا وہ آسمان سے آج
حملہ کرنے کے لیے حارث آیا تو اس کے سر پہ بھی عذاب آسمان سے اترا، تو اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ حملہ کعبہ پہ ہو یا مولود کعبہ پہ ہو، عذاب آسمان سے نازل ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما اور ہمیں شہنشاہ ولایت کے دوستوں اور ان کے محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ Happy Jashn Wilayat to you۔ بس تشریف فرماؤ۔